بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والعلم والكرام والرد والمقام والصلاة والسلام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والحقة والإحسان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم أهل بدر الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وحاسدي وجودهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم انصرهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ کی قدرت سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا عاشم رضا شاہ نگر اور علی باندھی بنت قاسم سورہ قدر کی ابتدائی آیات خالق کائنات کے ساتھ فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تم کیا جانو تم کیا سمجھو تم کہاں ادراک کر سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات 2-4 راتوں سے نہیں 2-4 ہفتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل. ابھی سورہ قدر کے سلسلے میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر مجلس کو سلام کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورہ قدر کی تلاوت کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. سب سے بڑی فضیلت جو سورہ قدر کی بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سورہ قدر کی مسلسل تلاوت کرنے کی وجہ سے انسان حشرات الارض کے شر سے محفوظ ہوتا ہے. حشرات الارض کی مطلب وقت یعنی انسان کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ ہوتا ہے. یہی سبب ہے کہ ہمارے یہاں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جب تدفین عمل میں آتی ہے تو تدفین کے بعد لوگ قبر کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی انگلیوں کو قبر کی مٹی میں داخل کرتے ہیں اور داخل کرنے کے بعد کہا تو یہی جاتا ہے کہ فاتحہ پڑھا جا رہا ہے. لیکن اگر کوئی
سورہ ہم یا سورہ توحید کی تلاوت بھی کرے تو بہرحال مرنے والے کو ثواب ہوتا ہے اور سورہ حاصل ہوتا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اس وقت سورہ قدر کی تلاوت کی جائے۔ مختلف احادیث میں مختلف باتیں بیان ہوئی ہیں۔ کسی حدیث میں ہے کہ کم سے کم 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے، کسی میں کہ اس وقت 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے۔ اگر وقت نہ ہو، کوئی عجلت نہ ہو تو ایک ہی بار سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ جب کسی کو دفن کر لیں تو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اور قبر کی مٹی میں اپنی انگلیوں کو داخل کریں۔ ابھی اس بات کو تمام کے تمام علماء اور تمام کے تمام مراجع اور تمام کے تمام مومنین تسلیم کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کی قبر کے پاس بیٹھ کر اپنی انگلیوں کو قبر کی مٹی میں داخل کرتے ہیں اور سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں تو ہماری انگلیوں سے جو ریز نکلتی ہیں، جو شعائیں نکلتی ہیں، وہ قبر کے اندر جاتی ہیں، اور ان شعاؤں کی برکت سے مرنے والا یعنی جو لاش ہوتی ہے، جو میت ہوتی ہے، وہ حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ اب ادھر ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جب قرآن صامت کی چند آیتوں میں اتنی قوت ہے کہ اگر ہم قبر کی مٹی میں انگلیوں کو داخل کر کے ان کی تلاوت کریں تو ان سے جو شعائیں نکلتی ہیں وہ قبر کے اندر جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے مرنے والا کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اگر کسی کی قبر میں خود قرآن ناطق ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر اس بات کو سمجھیے، آج کل ہو یہ رہا ہے کہ لوگ بالکل اسٹیم پر پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ صرف وہ حدیثیں اور وہ واقعات لوگوں کو سنائیں کہ جس سے لوگ خوفزدہ ہوں، جس میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے، جس میں جہنم کا تذکرہ ہے، اور صرف وہ اسی طرح کی باتیں مدارس میں پڑھتے ہیں یا جلسوں میں بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے سناتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف اور صرف وہ حدیثیں سناتے ہیں جس میں رحمت کا تذکرہ ہے، جس میں جنت کا وعدہ ہے، جس میں بخشش کا وعدہ ہے، جس میں شفاعت کا وعدہ ہے۔ لیکن جو بیچ کا راستہ ہے، جو حقیقت میں صراط مستقیم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام کا قول، میں سمجھتا ہوں اس میں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو بچے ہیں، اس قول کو بہت غور سے سنیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی حقیقت میں دین ہے۔ ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے اتنا زیادہ پر امید نہ ہو جاؤ کہ گناہوں پر دلیر ہو جاؤ۔ میرا بڑا ہوا جملہ نہیں ہے، کسی فلسفی کا جملہ نہیں ہے، کسی شاعر کے شعر کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ سرکار صادق آل محمد فرما رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں، اور معصوم کا قول حقیقت میں اللہ ہی کا کلام ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی زبان پہ وہی آتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے اتنا زیادہ پر امید نہ ہو جاؤ کہ گناہوں پر دلیر ہو جاؤ۔ لیکن یہاں پر امام خاموش نہیں ہوئے، اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا اور اللہ کے عذاب سے اتنا زیادہ خوف زدہ بھی نہ ہو جاؤ کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ صلوات محسوس کیا۔ دیکھیے عزیزوں، قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اللہ۔ آپ نے سنا ہے اللہ؟ میں ایک دو مثالیں دوں تو شاید سب کی سمجھ میں بات آ جائے۔ مثلا سورہ عصر پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ سب کو یاد ہوگا جتنے لوگ بیٹھے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر کی قسم، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، لاس میں۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لانے والے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں، والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر، اور یہ لوگ
صرف اپنی ذات تک ایمان لانے والے اور عمل صالح انجام دینے والے نہیں ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دیتے ہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیے اس سورہ میں چھوٹا سا سورہ ہے، پہلے اللہ نے قسم کھا کے، عصر کی قسم کھا کے، زمانے کی قسم کھا کے کہا کہ سب کے سب خسارے میں ہیں، سب کے سب گھاٹے میں ہیں، اور اس کے بعد ایک لفظ آیا اللہ کے بعد اللہ نے بیان کیا لیکن وہ لوگ جو ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ انجام دینے والے ہیں۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ سے پہلے نقصان ہے اور اللہ کے بعد نفع ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ سے پہلے نقصان ہے، اللہ کے بعد نفع ہے۔ ایک دو مثالیں میں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک شخص نے امام سے سوال کیا کہ وہ کون سا جملہ ہے جو اگر آدھا کہا جائے، آدھا زبان سے ادا کیا جائے تو کفر ہے، اور اگر پورا زبان سے ادا کیا جائے، مکمل ادا کیا جائے تو ایمان ہے۔ تو امام نے فرمایا وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ وہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ کہ یہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ جب تم نے کہا لا الہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ، الہ کا مطلب ہوتا ہے لائق عبادت، لا کا مطلب نہیں، لا الہ یعنی کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا کہ آپ کہ یہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ تو جب کوئی لائق عبادت نہیں ہے تو پھر نماز کیسی، روزہ کیسا، حج کیسا، زکات کیسی، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ لا الہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ یہی امام نے سمجھایا کہ اگر خالی لا الہ کہا تو اس سے بڑا کوئی کفر نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب جب لا الہ کہا تو کفر ہے، لیکن جب لا الہ الا اللہ کہا تو سب سے بڑا ایمان ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد کوئی لائق عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو مطلب وہی سامنے آیا کہ اللہ سے پہلے کفر ہے، اللہ کے بعد ایمان ہے۔ اب ایک آیت میں آپ کو ایسی سناتا ہوں جو شاید بچے کو یاد ہوگی، سورہ شورا کی آیت ہے۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہتا۔ اب کچھ بھی نہیں چاہتا، بات تمام ہو گئی، لیکن پھر وہی آیا الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو۔ تو اللہ سے پہلے کچھ نہیں اور اللہ کے بعد محبت کی شکل میں سب کچھ موجود ہے۔ تو اللہ سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے اور اللہ کے بعد کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ بات آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، اگر ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ مثلا آپ کی خاموشی سے ٹوٹ جائے، میں عرض کروں کہ جنگ احد ہو رہی ہے، جبرائیل تلوار لے کے آ رہے ہیں، پیغمبر بالکل تنہا ہے، میدان خالی ہے۔ اب جب میدان خالی دیکھا تو جبرائیل نے کیا کہا؟ لا فتح، کوئی مرد میدان نہیں۔ جب کوئی نہیں ہے تو جبرائیل یہی تو کہیں گے لا فتح، کوئی نہیں ہے، لیکن پھر وہی آیا الا علی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ سے پہلے مولا علی، اللہ کے بعد مولا علی موجود ہے۔ تو اللہ سے پہلے ہوتا ہے خسارہ، اللہ کے بعد ہوتا ہے فائدہ۔ آپ ماشاءاللہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے؟ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے سامنے جہاں حساب و کتاب کا بازار گرم ہو وہاں کون کسی کی سفارش کرے گا، کون کسی کی شفاعت کرے گا؟ تو ایک کلیہ بیان ہو گیا، لیکن وہاں بھی آیا الا باذنہ، سوائے ان کے کہ جنہیں اذن ملا ہوا ہے، سوائے ان کے کہ جنہیں اجازت ملی ہوئی ہے۔ لیکن میں کچھ عرض کر رہا ہوں تو بھیا دو طرح کے مقرر ہیں، دو طرح کے مبلغ ہیں، دو طرح کے تقریر کرنے والے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اللہ سے پہلے رک جاتے ہیں، دیکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ نہیں تھوڑا سا بیدار ہو رہی ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اللہ سے پہلے رک جاتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے بعد تک جاتے ہیں۔ اب اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں جملہ عرض کروں کہ جو اللہ سے پہلے رک جاتے ہیں ان کو قبر میں خالی سانپ نظر آتا ہے، اور جو اللہ کے بعد تک جاتے ہیں ان کو اژدہے کو چیرنے والا بھی نظر آتا تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو ایک بات تو یہ بچے اپنے ذہن میں رکھیں کہ کسی کی تدفین ہو تو اس کے بعد مٹی میں انگلیاں گڑا کے اس کے اندر داخل کر کے، یہ خالی رسم نہیں، یہ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ بہکاتے ہیں، میں کہا صاحب یہ رسم ہے، کیا ضرورت ہے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، ایسے پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے یہاں طریقہ ہی یہی،
سمجھ رہے ہیں؟ اور اس طریقے کے پیچھے بھی ہمارے یہاں لاجک ہے باقاعدہ کہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنا، بہت توجہ، قبر کے پاس کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنا اور چلے جانا. آپ غور فرما رہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہیں سے آیا ہے کہ جب لوگ بی بی فاطمہ زہرا کی قبر کھودنے کے لیے چلے گئے تھے اور مولا علی کو برہم دیکھا تو کہا ہم کھڑے کھڑے فاتحہ پڑھ کے جا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد یہاں پر جو طریقہ ہے وہ طریقہ اپنی جگہ کے اوپر ہے اور اس کا فائدہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب سنیے ابھی تو سورہ قدر، سورہ قدر کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں. ایک شخص جن کا نام جناب فضال ہے، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق، دیکھیے سرکار صادق آل محمد نے علوم کی ترویج کے سلسلے میں بہت کام کیا اور مدینے میں اور بغداد میں اور کوفے میں اور کہاں کہاں لوگ امام کے ریفرنس سے لوگوں کو علم بانٹتے تھے اور علم کی تقسیم ہوتی تھی اور لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. تو مختلف علوم کی تعلیم دی جاتی تھی، لیکن امام کے کچھ خاص شاگرد تھے، بہت خاص جو امام کے صحابی تھے، امام کے شاگرد تھے. اس میں کچھ نام ہیں، مثلا جیسے نام آپ سنتے رہتے جیسے جناب ابو بصیر، اکثر ذاکرین سے آپ نے سنا ہوگا جناب ابو بصیر، یا مثلا جناب فضال، یا مثلا جناب علی ابن محمد جن کو مومن داغ کہا جاتا تھا. اس طرح کے یا جناب ہشام بن حکم، تو یہ لوگ امام کی خدمت میں بیٹھتے تھے اور یہ لوگ ڈائریکٹ امام سے علم حاصل کرتے تھے اور یہ اس بلندی کو فائز لوگ تھے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں بیان کی جائیں، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علم میں، ان کی معلومات میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس بلندی پر علم کی. یہ جو لوگ امام کے پاس بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی شخص آتا تھا امام سے مناظرہ کرنے کے لیے، یعنی امام کے پاس آتا تھا بحث کرنے کے لیے، تو امام خود اس سے بحث نہیں کرتے تھے بلکہ انہی میں سے اپنی کسی شاگرد کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ تم اس سے بات کرو. تو کوئی جناب فضال سے بات کرتا تھا اور کوئی جناب ہشام بن حکم سے بات کر کے واپس جاتا تھا اور کوئی مثلا جناب ابو بصیر سے بات کرتا تھا. تو یہ امام کے 10-15 شاگردوں کی ایک انجمن تھی جس کو کہیے، تو امام ان کی طرف اشارہ کرتے تھے ان سے بات کرو، ان سے بات کرو، ان سے بات کرو. تو اس بلندی پر فائز لوگ تھے. لیکن امام نے ہمارے لیے بھی آسانی فراہم کی جناب فضال سے. اب دیکھیے آپ کے کام کی چیز ہے، جناب فضال سے امام نے فرمایا کہ اگر کبھی کوئی تم سے ہماری امامت کے سلسلے میں بحث کرے، یعنی ائمہ طاہرین کی امامت کے سلسلے میں اگر کوئی تم سے بحث کرے اور کہے کہ قرآن سے دلیل پیش کیجئے، تو تم سورہ قدر کو پیش کیا کرو، یعنی انا انزلنا کو پیش کیا کرو. تو جناب فضال نے کہا کہ مولا آپ بتائیں کہ سورہ قدر سے آپ کی امامت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ کیونکہ جناب فضال امام کے شاگرد تھے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی پوچھا اس لیے کہ وضاحت ہو جائے تاکہ ہمارے جیسوں کو بھی کام آ جائے. ایک صلوات نے بتایا ہے اور امام نے تعلیم کیا، لہٰذا اس بات کو آپ کسی کے سامنے رکھ سکتے ہیں. تو جناب فضال سے امام نے کہا جب ہمارے کسی منکر سے، ہمارے کسی مخالف سے جو ہماری امامت کا قائل نہ ہو، ہماری ولایت کو نہ مانتا ہو اور تم سے بحث ہو رہی ہو اور وہ کہے قرآن سے کوئی دلیل پیش کیجیے، تو اس سے کہو کہ سورہ قدر پڑھو، انا انزلنا پڑھو. اب کون مسلمان ایسا ہوگا جس کو نہ یاد ہو تو وہ پڑھے گا. کیا پڑھے گا؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ تو پڑھے گا نا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل فرمایا. پھر کہے گا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانا، تم کہاں سمجھ سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. امام نے کہا کہ اب مخالف سے کہنا کہ اب اور آگے پڑھو، تو وہ پڑھے گا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. کیا پڑھے گا؟ وہ یہ پڑھے گا کہ اس رات میں، کس رات میں؟ شب قدر میں، جو سال میں ایک بار آتی ہے، اللہ اپنے ملائکہ کو، اپنے فرشتوں کو اور روح کو، جس کا ترجمہ عام طور پر لوگ جبرائیل کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں ائمہ نے اس کا مطلب کچھ اور بتایا، لیکن اس وقت مجھے وہ عرض نہیں کرنا ہے. تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ اس رات میں ملائکہ کو اور روح کو اپنے امر سے نازل فرماتا ہے. تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ شب قدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. امام کا جواب ہے کہ شب قدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی ہر شب قدر میں جب بھی شب قدر آتی ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. امام نے کہا کہ جب کوئی ہمارا مخالف ہو تو اس سے یہ پوچھو کہ یہ آیت میں جو کہا گیا ہے کہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ رسول کی زندگی تک ہے یا رسول کے بعد بھی ہے؟
کیا سن رہے ہیں آپ؟ رسول کی زندگی تک یا رسول کے بعد بھی؟ تو وہ کہے گا نہیں، قیامت تک شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے رہیں گے۔ تو اس سے پوچھو کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک رسول تھے تو رسول پر فرشتے نازل ہوتے تھے، لیکن جب رسول اس دنیا سے چلے گئے تو اب رسول کے بعد کون ہے جس پر فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے؟ جس کے اوپر فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اور یہ بات آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر اتنا کم ہے کہ آپ کے علاوہ کسی کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ شب قدر میں فرشتے کس پر نازل ہوتے ہیں۔ جواب ہے تو صرف اور صرف ہمارے پاس ہے کہ آج بھی پردہ غیب میں ایک محمد موجود ہے جس پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دیکھیے اس میں ایک حکمت ہے اور بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت ہی ہے کہ کوئی مسلمانوں کا گروہ ایسا نہیں ہے جو شب قدر کی عظمت کا قائل نہ ہو۔ سب مانتے ہیں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، صوفی ہوں، شیعہ ہوں، غیر شیعہ ہوں، غرض یہ کہ جتنے بھی فرقے ہیں کوئی شب قدر کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ کر سکتا کوئی نہیں کرتا نا، اس لیے کہ قرآن مجید میں آیا کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ تم مانتے سب مانتے شب قدر کو، لیکن میں بہت بڑا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم سمجھ کوئی فرقہ مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے کہ جس کو شب قدر کی حقیقی تاریخ کا علم ہے۔ کوئی ہے ہی نہیں کہ جو یہ کہے کہ بس یہی تاریخ جو ہے یہی شب قدر ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں بیان کی۔ ہاں ایک بات سب نے کہی ہے کہ شب قدر جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں، یعنی شعبان میں کوئی نہیں مانتا، رجب میں کوئی نہیں مانتا، جمادی الثانی میں کوئی نہیں مانتا، جمادی الاول میں کوئی نہیں مانتا، ربیع الاول، محرم، صفر، اس میں کوئی نہیں مانتا۔ سب یہ مانتے ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان ہے، یعنی 29 یا 30 دن جو رمضان کے آتے ہیں اسی میں شب قدر ہے۔ لیکن مختلف تفسیروں میں مختلف تاریخیں لکھی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو حیرت ہو، لیکن میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ رمضان کی جو پہلی رات ہے وہی شب قدر ہے، یعنی جب چاند ہو جاتا ہے جو رات آتی ہے وہ پہلی رات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہی شب قدر۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ نیمہ رمضان، یعنی 14 رمضان اور 15 رمضان کی درمیانی جو شب ہوتی ہے وہ شب قدر ہے، اسی کو شب قدر کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ آج کل عام طور پر مسلمان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 21ویں رات سے لے کر 29ویں یا 30ویں رات تک، یعنی رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، یعنی آخری جو 10 دن ہوتے ہیں اس کے درمیان کی کسی ایک رات کو وہ شب قدر قرار دیتے ہیں۔ اب آپ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، لہٰذا ایک جملہ کہنا ہی پڑے گا کہ بھائی وہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جن کا 10-12 دن سے کم میں کام ہی نہیں چلتا، چاہے رسول کی ولادت کا مسئلہ ہو چاہے شب قدر کا مسئلہ۔ ایک سلامات پڑھے محمد، یعنی 21ویں رات ہے یا 22ویں رات ہے یا 23ویں رات ہے۔ اب اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، کوئی کہتے ہیں کوئی بھی رات ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو طاق راتیں ہیں، یعنی جو آڈ نمبرز کی راتیں ہیں، یعنی 21ویں کی رات یا 23ویں کی رات یا 25ویں کی رات یا پھر 27ویں کی رات یا 29ویں کی رات، اس میں کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اچھا ہمارے یہاں بھی مسئلہ کیا؟ اب آپ اپنی بھی سن لیجیے، ہمارے یہاں بھی شب قدر کی کوئی ایک تاریخ قائل کسی کو نہیں، بلکہ 19ویں کی رات، 21ویں کی رات اور 23ویں کی رات، یہی تو 3 دن آپ اعمال کرتے نہیں کرتے؟ شب قدر کے اعمال جو آپ کرتے ہیں 19ویں کی رات اور 21ویں کی رات اور 23ویں کی رات۔ اب 19ویں اور 21ویں کی تاریخ جو ہے وہ غم کی تاریخ ہوتی ہے، غم کی رات ہوتی ہے، لہذا مختصر اعمال کر لیے جاتے ہیں، زیادہ اہتمام نہیں ہوتا۔ 23ویں کی رات میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے، وہ بھی ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیوں ہوتا ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو بہرحال عزیزوں مسئلہ یہ ہے کہ یہ 3 تاریخیں ہمارے یہاں بھی، آپ کو پتہ ہے عزیزوں یہ تاریخ بتائی کیوں نہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا یہ تاریخ کیوں نہیں بتائی گئی؟ ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے، وہاں ائمہ اربعہ کو نہیں معلوم کوئی بات، اصحاب کو نہیں معلوم کوئی بات، صحابہ کو نہیں معلوم کوئی بات، ازواج کو نہیں معلوم کوئی بات، لیکن جہاں منبر سے سرگنی کا دعویٰ کیا جا رہا ہو، جن کی شان ہوگا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، وہاں اس راز کو راز کیوں رکھا گیا؟ لیکن قابل غور بات ہے یا نہیں؟ قابل غور ہے کہ وہاں اس راز کو راز کیوں رکھا گیا؟ آپ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، لیکن میں بہت قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ سمجھیں گے تو بولیں گے ضرور۔ کسی نے ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام
آل محمد. یہ سوال کیا کہ مولا آپ فرمائیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کی حقیقی تاریخ کیا ہے؟ تو آپ کے پانچویں امام نے فرمایا کہ اگر ہم کو نہ معلوم ہوگا تو کسے معلوم ہوگا؟ اس لیے کہ شب قدر میں فرشتے ہمارا ہی طواف کرنے کے لیے نازل ہوتے ہمارا ہی طواف کرنے کے لیے نازل ہوتے ہیں. لیکن عزیزوں کسی نے امام ہی سے پوچھا کہ پھر جب آپ جانتے ہیں اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شب قدر کی حقیقی تاریخ کیا ہے تو پھر یہ لوگوں کو بتایا کیوں نہیں کیا؟ ارے رسول اللہ بتاتے، رسول اللہ کے بعد مولا علی بتاتے، کوئی اور بتاتا. بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کو. تو جواب آپ کو معلوم ہے کیا ملا؟ جواب یہ ملا کہ اگر شب قدر کی تاریخ بتا دی جاتی تو دوسرے دن صبح اٹھ کر نہ معلوم کتنے ملا، کتنے مفتی، کتنے قاری، کتنے حافظ یہ دعویٰ کرتے کہ کل کی رات جو فرشتے نازل ہوئے تھے وہ ہم ہی نازل ہوئے. ایک صلوات اور اس تاریخ کو راز میں رکھا گیا. بس میں نے بات کو تمام کیا. اب ایک بات بچوں کے لیے اور عرض کر دوں کہ یہ ہمارے یہاں 23ویں کی رات جو ہے اس پر زور کیوں دیا جاتا ہے آپ کو بتائیں؟ یعنی یہ صحیح ہے کہ یہ بھی بتایا گیا کہ ان 3 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، لیکن 23ویں تاریخ پر زور کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ خالی رسم نہیں ہے. آج کل جب کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوتا اور کوئی کام ہوتا تو وہ کہتا صاحب یہ تو رسم بنا لی گئی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ خالی رسم نہیں ہے. بلکہ میں یہ موضوع پڑھ رہا ہوں اسراوی مسجد میں، لیکن میں عرض کروں کہ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے کمال الدین و تمام النعمہ میں تحریر کیا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے، یعنی جب ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ جو بھی تاریخ ہو، اس تاریخ کا تعین جو ہوگا وہ رمضان کی 23ویں رات میں ہوگا. ایک صلوات پڑھے اہتمام کا حکم دیا گیا، اتنی زیادہ عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے. تو بس آخر میں عرض یہی کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جن کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اب یہ بھی پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں پہچانوایا کہ دیکھو وہ لوگ کون ہیں کہ جن کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تو بس ایک ہی گھرانہ نظر آتا ہے کہ جہاں فرشتے آتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں، کبھی چکی چلانے کے لیے آتے ہیں، کبھی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی مسکین بن کے آتے ہیں، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں، کبھی اسیر بن کے آتے ہیں، روٹیاں لینے کے لیے آتے ہیں اور اہل بیت کے در سے روٹیاں لے کے جاتے ہیں. کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ کبھی کوئی ذاکر بیان نہیں کرتا، کوئی عالم نہیں پڑھتا کہ جنت میں جبرائیل بیٹھے ہوئے منو سلوا کھا رہے تھے، یا میکائیل طوبہ کے پھل توڑ کے کھا رہے تھے، یا کہیں زلزلہ آیا تھا اور بہت لوگ مر گئے تھے، ملک الموت بھی تھک گئے تھے، روحیں قبض کرتے کرتے اللہ نے کسی کے لیے حکم دیا کہ جاؤ جا کے اس کی روح قبض کرو. تو ملک الموت نے کہا پروردگار اب ہم بہت تھک گئے ہیں، تھوڑا سا کوثر سے پانی پی لیں تو اس کے بعد جائیں گے اس کی روح قبض کرنے کے لیے. کبھی آپ نے سنا؟ آپ نے نہیں سنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں. آپ قرآن پڑھیے، جناب ابراہیم اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی نہ کوئی مہمان نہ آ جائے. انتظار کرتے تھے جناب ابراہیم کہ مہمان آ جائے تو کھانا کھائیں. ہماری طرح تھوڑی تھے کہ ہم سوچتے مہمان چلا جائے تو کھانا کھائیں. ایک صلوات لیکن بالکل فطری بات کہی تو یہ سب کی سمجھ میں آ گئی. ایک صلوات. وہ انتظار کرتے تھے کہ مہمان آ جائے تو کھانا کھائیں، انتظار ہوتا. اور جب مہمان آ جاتا تھا تب جناب ابراہیم کھانا کھاتا، اس کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے. اللہ کے خلیل ایک بار کوئی نہیں آیا، مہمان انتظار کرتے رہے، بیٹھے رہے گھر میں، ویٹ کرتے رہے، کوئی نہیں آیا. گھر سے باہر جا کے کھڑے ہوئے، شاید کوئی چلتا پھرتا آدمی نظر آ جائے، اسی کو مہمان بنا لے. وہاں بھی کوئی نہیں ملا. آپ کو پتا ہے بازار میں چلے گئے، بازار میں کوئی کرے گا یہ کام، بازار میں چلے گئے جناب ابراہیم. اب وہاں کچھ لوگوں سے کہا، ہم کو آفر کیا کہ بھائی چلو ہمارے گھر چل کے کھانا کھا. انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، ہم شرم سے ہے اور معاف فرمائیے. اب جناب ابراہیم نے سوچا ٹھیک ہے بھائی آج فاصلہ کر لیا جائے اللہ کی راہ میں، جب کوئی مہمان ہے نہیں تو ایسے ہی کھانا نہیں کھائیں گے. اب یہ اپنے گھر کی طرف چلے، تھوڑا مایوس تھے، لیکن جیسے ہی گھر کے قریب آئے پیچھے سے کسی نے سلام کیا. اب جب پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ 2 خوبرو نوجوان کھڑے ہوئے.
یعنی حسین و جمیل دو نوجوان کھڑے ہوئے. انہوں نے ان سے پوچھا تم کون؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں. بس خوش ہو گئے جناب ابراہیم. یہ نہیں پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو, کس شہر کے رہنے والے ہو, کس محلے میں بستے ہو, تمہارا مذہب کیا ہے, دین کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, کچھ نہیں پوچھا. بس خوش ہو گئے جناب ابراہیم کا. آؤ ان کو گھر کے اندر لیا, دسترخوان بچھایا اور اس کے بعد کھانا چنا اور ان دونوں کو دسترخوان پر بٹھا دی. اور جب وہ دونوں بیٹھ گئے تو اسلام کے قانون کے مطابق صلوات پڑھنے محمد باتوں کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ صلاح یہی ہے, دینی قانون یہی ہے, یہی تہذیب اسلامی ہے کہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اور آپ دسترخوان پر بیٹھیں تو پہلے میزبان اپنی پلیٹ میں نہ لے. صلوات پڑھو محمد یہ ہم کھا چکے ہیں, ایسا نہیں, بلکہ سب سے پہلے جو میزبان جو فریضہ ہے اس کا سب سے پہلے وہ اپنی پلیٹ میں نکالے. اور میں بڑی نازک سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا بھی نہ نکالے. آپ کی بات سمجھے نہیں سمجھے, بڑی فطری بات میں عرض کر رہا ہوں. اتنا کھانا اپنی پلیٹ میں نکالے کہ مہمان کو اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے تکلف نہ ہو. یہ ساری باتیں بہت سوچنے اور سمجھنے کی ہیں کہ آپ کی دکان پر یا آپ کے گھر پر کہیں کہیں کثرت ہو جاتی ہے تو بات بالکل الگ ہے, بس کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن آپ کے گھر کوئی آیا اور آپ اس کو چائے پلا رہا ہوں, ایک گھر چائے لے کے چلے آئے اور اس کے بعد سے ہم نے امید کی ہے کہ آپ کسی فقیر کو چائے نہیں پلانا, مہمان کو چائے پلانا. خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے, سن لیجیے میری بات جو میں کر رہا ہوں, بھائی گھر میں اگر 3-4 فیملی ممبر ہیں, باپ ہے, بیٹے ہیں, تو باقی لوگ کام میں لگے تو کوئی ایک آدمی گھر کا کوئی ایک فرد جو ہے وہ دسترخوان پر بیٹھے ضرور اگر کھانا کھانے کے لیے کسی کو بلایا اور وہ کھانا شروع بھی کرے اور کھانا تمام بھی کرے. لیکن یہ ہے تہذیب دین کی, وہی کھانا شروع کرے اور وہی کھانا جو ہے تمام کرے. اس کے پیچھے مقصد وہی ہے, مقصد یہی ہے کہ بھائی وہ کھانا شروع بھی کرے اور کھانا تمام بھی کرے, تاکہ بیچ میں جو مہمان ہیں ان کو کوئی تکلف نہ ہو کہ ہم زیادہ کھا رہے ہیں اور ان کا کھانا جو ہے وہ تمام ہو گیا تو اب اتنی دیر تک کھانا کھانا ہے. اب مینیج کیسے کرنا ہے یہ آپ کا فن ہے. ایک صلوات اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو مہمان بلائیے تو اوور ایٹنگ کرنے لگیے, لیکن بہرحال اب کیسے مینیج کرنا ہے اور کیسے کھانا ہے یہ ہمارا فن ہے کہ کس طرح سے اس معاملے کو مینیج کیا جائے. لیکن مقصد وہی ہے کہ آنے والے مہمان کو کسی قسم کی شرمندگی کا احساس نہ ہو. تو اسی اصول کے تحت جناب ابراہیم نے پہلے لقمہ توڑا اور لقمہ توڑ کے اپنے دہن میں رکھا تو کھانا تو شروع کر دیا. اور معاملہ یہی تھا کہ جب تک مہمان نہیں آتا تھا کھانا شروع ہی نہیں کرتے تھے. اب مہمان آ گئے تو کھانا شروع کر دیا, لیکن کھانا شروع کر کے سر اٹھایا تو دیکھا وہ دونوں یوں ہی بیٹھے کھا ہی نہیں رہے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ بسم اللہ, آپ لوگ تو کھانا نہیں کھا رہے. تو ان دونوں نے کہا, لیکن سنیے یہ قرآن بیان کر رہا, ان دونوں نے کہا کہ بھائی ہم فرشتے ہیں. کیا سنا یہ بھائی, ہم فرشتے ہیں, ہم کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک جملہ کہوں کہ فرشتے وہ ہوتے ہیں جو ابراہیم کی روٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے. ایک صلوات اور پڑھتے ہوئے انہوں نے تو کھانا شروع کر دیا تھا, کھانا کھا لیا. پھر اللہ کا شکر ادا کیا, پروردگار تجھے میرا کتنا خیال ہے کہ تم نے مہمان بنا کے فرشتوں کو بھیج دیا. لیکن ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ابراہیم جیسا نبی, اس کی روٹی کو بھی فرشتوں نے ہاتھ نہیں لگایا. اب آپ مجھے بتائیں جو فرشتے ابراہیم کی روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتے وہ فرشتے در سیدہ پر روٹی لینے کے لیے ایک صلوات پڑھے بار محمد. بس میں نے بات پہ تمام کیا. خداوند عالم آپ حضرات کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. اعلیٰ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں جس انعام سے آپ شریک ہوتے ہیں, خداوند عالم اس کی جزا آپ کو عطا فرمائے. جو بانی مجلس ہے, جو حاضرین مجلس ہے, خداوند عالم ان کے تمام دلی حاجات کی تکمیل فرمائے. لیکن عزیزوں آپ غور کریں کہ وہ گھرانہ کہ جہاں فرشتے آتے ہیں مسکین بن کے, یتیم بن کے, اسیر بن کے روٹیاں لینے کے لیے آتے ہیں, اسی گھرانے کا عالم کیا ہے؟ قید خانہ شام, زندان شام, جناب سید سجاد
اپنی پھوپھی شہزادی زینب سے کہہ رہے ہیں پھوپھی اماں آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھی، آپ کی سنی ہوئی روایت پہلی بار نہیں سنا رہا کہ پھوپھی اماں آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ادھر چند دنوں سے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا بیٹا سید سجاد یزید کے یہاں سے کھانا اتنی کم مقدار میں آتا ہے کہ بچوں کے درمیان پورا نہیں ہوتا، میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلا دیتی ہوں، خود فاخر کرتی رہتی ہوں، ذوق بڑھتا جاتا ہے، اب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتی جاتی۔ عزیزوں ایک شخص زندان کے قریب سے گزر رہا ہے، اس نے پھوپھی بھتیجے کی یہ گفتگو سنی، تھوڑا سا آگے بڑھا، تھوڑا سا آگے بڑھا، دیکھا ایک بیوی، ایک ضعیف بیوی، ایک مومنہ اپنے سر کے اوپر ایک خان رکھے ہوئے جس پہ کھانا ہے، کہیں چلی جا رہی ہے، اس نے روکا کہ بیوی اس خان پہ کیا ہے، کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ آج شب جمعہ ہے، اس خان میں کھانا ہے، طعام ہے، میں لے جا رہی ہوں یتیموں اور اسیروں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے۔ اس نے کہا اللہ تمہیں بڑا اجر عطا کرے گا اگر تم یہ کھانا لے کے سامنے والے قید خانے میں چلی جاؤ، اس لیے کہ جیسے قیدی وہاں ہیں ایسے قیدی دنیا میں کہیں نہیں ہوں گے۔ عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسوں کے رونے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ جن کے دروازے پر فرشتے مسکین یتیم اسیر بن کے روٹیاں لینے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے کھانے کی سفارش کی جا رہی ہے۔ آپ سوچئے اس سے بڑھ کے آنسو بہانے کی بات کیا ہوگی؟ اس نے کہا کہ کیا تم ان اسیروں کو جانتے ہو؟ تم جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا کہ میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن ابھی میں قید خانے کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے قیدیوں کی کچھ گفتگو سنی۔ کیا سنا؟ میں نے جو سنا اس سے کوئی نتیجہ نکالا۔ اب دیکھیں کیا سن کے آ رہا ہے، شہزادی زینب اور امام زین العابدین کی گفتگو تو سن کے آ رہا ہے کہ بھتیجا پھوپھی تو کہہ رہا ہے پھوپھی اماں آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اور بیوی کہہ رہی ہیں بیٹا یزید کے یہاں سے کھانا اتنا کم آتا ہے کہ اب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ کہ سن کے آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ آیا کہ اس قید خانے میں جو قیدی ہیں وہ سب کے سب مسلمان۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ سب کے سب نمازی ہیں۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس میں صرف مرد قید نہیں ہے بلکہ عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی قید ہیں۔ اور ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ انہیں ٹھیک سے کھانا پانی دیا نہیں جاتا، لہذا اگر تمہارا یہ کھانا ان قیدیوں نے کھا لیا تو اللہ تمہیں بہت زیادہ اجر عطا کرے گا۔ یہ بیوی زندان کے قریب آئی، دروغہ زندان سے منت سماجت کی، زندان کا دروازہ کھلا، یہ خان لے کے اندر پہنچی، یہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ عجیب قیدی ہیں، چہرے چمک رہے ہیں، ایک بیمار ہے جو لوہے میں جکڑا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، لیکن عبادت الہی میں مصروف ہے، اور کہہ رہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے عبادت کے لیے یہ گوشہ تنہائی عطا کر۔ دیکھا کہ چند بیویاں ہیں، بازوؤں پر رسیوں کے نشان ہیں، لیکن ہر بیوی عبادت الہی میں مصروف ہے۔ ایک اور گوشے میں نظر گئی، کیا دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں، کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی ہیں، کرتے میں آگ لگ چکی ہے، جلا ہوا کرتا پہنے ہوئے ہے، لیکن وہ بچی زمین پہ انگلی سے کچھ لکھتی ہے اور پھر ہائے بابا کہہ کے رونے لگتی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کسی سے کیا کہے، یہاں تک کہ شہزادی زینب کی نماز تمام ہوئی، بی بی زینب اس کی طرف مخاطب ہوئی اور مخاطب ہو کے کہا کہ بی بی کیوں آئی ہے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہتے میری زبان سے کچھ نہ نکلا، میں نے خالی اس خان کی طرف اشارہ کیا، تو یا کہہ رہی تھی بی بی یہ کھانا کھائیے، پھر بچوں کی طرف دیکھا کہ بی بی ان بچوں کو بھی کھلائیے۔ یہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ ان بی بی نے آسمان کی طرف دیکھا اور بڑی حسرت سے کہا پروردگار اب ہم پر یہ وقت آ گیا۔ یہ کہتی ہے بی بی آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، اے بی بی یہ صدقہ نہیں ہے۔ کہا اگر صدقہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہا بی بی اگر آپ کی عبادت میں خلل نہ پڑے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا۔ کہا بی بی میں اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی، میری ماں مر چکی تھی، نہ میرا کوئی بھائی تھا نہ میری کوئی بہن تھی، میرا باپ مجھے بہت چاہتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک بار میں بیمار ہوئی لیکن میرے مرض میں اضافہ ہوتا گیا، میری بیماری بڑھتی گئی، میرا بابا مجھے لے کر تمام اطباء کے پاس گیا، حکیموں کے پاس گیا، لیکن ہر جگہ سے انکار ہوا
میرے مرض میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب میں ایک زندہ لاش ہو گئی، نہ میں اٹھ سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی، نہ دیکھ سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی۔ تو میرا باپ مجھے لے لے کے یہاں وہاں جاتا تھا، ہر جگہ سے انکار ہوتا تھا۔ تو کسی نے میرے بابا سے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اگر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ تو اللہ نے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اگر انہوں نے دعا کر دی تو اللہ تمہاری بیٹی کو صحت ضرور عطا کریں گے۔ میرا بابا کس مشکل سے مجھے لے کر مدینے پہنچا اور رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، پیغمبر کے قدموں میں مجھے ڈال دیا، ہاتھ جوڑ کے بیٹھا، اے اللہ کے رسول، یہی میری زندگی ہے، یہی میری زندگی کا سرمایہ ہے، یہی سہارا ہے، اگر یہ مر گئی تو میں بھی مر جاؤں گا، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ اس سے صحت عطا کر دے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے بی بی، رسول نے نہ معلوم کیا مناسب سمجھا کہ وہ خاموش رہے، تو میرے بابا نے سمجھا کہ شاید یہاں سے بھی جواب مل گیا، اب میری بچی کو کوئی صحت نہیں دے سکتا۔ اتنے میں وہ گھر کا دروازہ کھلا جو مسجد کے اندر کھلتا تھا، اور میرے آقا حسین کمسنی کے عالم میں چلتے ہوئے آئے۔ رسول نے کہا مرحبا میرے لال۔ حسین آ کے رسول کی گود میں بیٹھ گئے، رسول حسین کی طرف مخاطب ہوئے، کہا میرے لال اس بچی کی صحت کے لیے اب حسین نے رسول کی گود میں بیٹھ کر میرے لیے دعا کرنا شروع کی، پروردگار تجھے میرے نانا کی رسالت کا واسطہ، تجھے میرے بابا کی امامت کا واسطہ، تجھے میری اماں کی عصمت کا واسطہ، تجھے میرے بھیا کی سیادت کا واسطہ، اور آخر میں کہا کہ تجھے میری شہادت کا واسطہ اس بچی کو صحت عطا کر دے۔ بس جیسے ہی حسین نے دعا کی، ایسا لگا کہ مجھے مکمل صحت حاصل ہو گئی، میں کھڑی ہو گئی، میں نے حسین کو سلام کیا، رسول کو سلام کیا، مسکراتا ہوا میرا باپ مجھے لے کے آیا۔ اے بی بی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ زندگی حسین کا صدقہ ہے، حسین کا عطیہ ہے، لہذا ہر شب جمعہ اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاتی ہوں اور لے جا کر یتیموں اور اسیروں کو کھلاتی ہوں، اور ان سے کہتی ہوں کہ دیکھو جب اس کھانے کو کھاؤ تو میرے حق میں کوئی دعا نہ کرو، میرے بچوں کے لیے کوئی دعا نہ کرو، اس لیے کہ میں تو حسین کے صدقے میں زندہ ہوں۔ ہاں میرے آقا حسین کے لیے دعا کرو کہ اللہ حسین کو سلامت رکھے، ان کے بچے زندہ و سلامت رہیں۔ یہ کہتی ہے بی بی آپ بھی اس کھانے کو کھائیے، ان بچوں کو بھی کھلائیے، اور میرے آقا حسین کی سلامتی کی دعا کیجئے۔ جناب زینب نے یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ بی بی آج تو حسین کی سلامتی کی نذر کی ہے، آئندہ حسین کی سلامتی کی دعا نہ کرانا۔ یہ کہتی ہے بی بی آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ ارے تو نے پہچانا نہیں، میں حسین کی بہن زینب ہوں۔ اے بی بی جس حسین کے لیے تو دعا کرنے کے لیے کہہ رہی ہے وہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا پسے گردن سے ذبح کرتا۔